پھر سورہ حدید کی جو آیت نمبر 21 اور 22 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہاری جان میں کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے یا زمین میں، چاہے وہ سیلاب کی شکل میں ہو، طاعون کے مرض کی شکل میں ہو، کوئی وبا کی شکل میں ہو، زلزلے کی شکل میں، یہ ساری تکلیف تمہاری جانوں پہ جو آتی ہیں یا اوورآل انسانیت کے اوپر، یہ ہم نے تکلیفیں آنے سے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لی ہیں، تاکہ جو تکلیف تمہیں پہنچے تم اس پہ غم نہ کھاؤ، اور جو تمہیں نعمت ملے اس کے اوپر شیخی نہ بگاڑو۔ تکلیف کا آنا اور اللہ کی طرف سے خوشی کا آنا یہ ڈیسٹنی میں مقرر ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ جب تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور یہ آنا ہے، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، تھوڑے سے خوف سے، بھوک سے، جان اور مال میں نقص سے۔ پھر دیکھیں گے اہل ایمان کون ہے جو کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اللہ نے آزمانا ضرور ہے، لیکن مسلمان کی روش یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع، اور ہمارے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں ہے، خدا ہماری ضرورت ہے، خدا نہ ہو تو ہم اپنی تکلیف بھی نہیں کاٹ سکتے۔ الٹیمیٹلی تکلیف کے اوپر آپ کیا کہتے ہیں؟ جو اللہ کی، لیکن یہ تکلیف کے شروع میں ہی کہنا چاہیے، واہ ویلا کرنے کے بعد نہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا صبر وہ ہے جو صدمے کے آغاز میں کیا جائے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، آپ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے دیکھا کہ اس قبر پہ بیٹھی ہوئی ایک عورت رو رہی ہے اور ذرا وہ بلند آواز سے چیخو پکار کر رہی تھی، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا صبر کر۔ تو اس نے دیکھا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، پیچھے آپ کھڑے تھے، اس نے آگے سے کہا کہ بھئی اگر تم پہ تکلیف آئی ہوتی تو پھر میں دیکھتی۔ ظاہر ہے ایک نیچرل جواب تو یہی بنتا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں صحابہ نے بتایا کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، تو عورت کو تو اب وہ اس مردے کی بجائے اپنے ایمان کی ٹینشن پڑ گئی، وہ حضور کے پاس آئی، یا رسول اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اچھا آپ نے اگر کہا تو میں اب صبر کر لیتی ہوں، تو آپ علیہ السلام فرمایا صبر تو صدمے کے آغاز میں ہوتا ہے، پورا غصہ اتارنے کے بعد، واہ ویلا کرنے کے بعد کہنا میں صبر کر لیتی ہوں، یہ صبر تو نہیں ہوتا۔ اور یہاں پہ بھی لوگ یہی کرتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ہم صبر کر لیتے ہیں۔ اور پھر بسا اوقات جوان میت کے اوپر اس طرح کے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ میت کے آگے ایمان بھی اس گھر سے رخصت ہو جاتا ہے۔ کئی عورتیں کہتی ہیں کہ میرا ہی منڈا لبیا سی اللہ تینوں مارنے واسطے، میرا ہی بیٹا ملا تھا کہ اس کو تو موت دیتا۔ اب یہ کلمات کفر ہے، اس کے بعد بیٹا کیا گیا، ایمان بھی گیا تھا۔ تو اسی لیے اسلام میں نوحہ کرنے سے منع کیا گیا۔ ایک تو نوحہ وہ ہے نا کہ آپ کسی کے لیے کوئی تعریفی کلمات کہہ لیں مرنے کے بعد، وہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، وہ ایک معاملہ علیحدہ ہے۔ وہ پکار کر کے آپ جو ہے وہ ایک جاہلیت والے ایٹیچیوڈ کے ساتھ نوحہ کرتے ہیں، تو وہ نوحہ تو اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں کتنی حدیث ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اسے زمانہ جاہلیت کی طرف منسوب کیا، اور خصوصاً عورتوں کے لیے فرمایا کہ وہ ایسی عورت اگر بغیر توبہ کے مرے گی تو اسے قیامت والے دن گندک کی قمیض پہنائی جائے گی، والعیاذ باللہ تعالی۔ اور مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ میری امت کبھی جاہلیت کے 4 کام نہیں چھوڑے گی۔ نمبر 1 حسب و نسب پہ فخر کرنا، نمبر 2 دوسروں کے نسب کے اوپر تان کرنا، نمبر 3 ستاروں کے ذریعے بارش اور یہ باقی معاملات کو لے کے چلنا، اور نمبر 4 نوحہ کرنا مصیبت اور پریشانی کے بعد۔ ہر مشکل کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے۔